اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر 76,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے، تجارتی گروپس نے، سب نے اس بجٹ کے اوپر ایک انڈورسمنٹ دی ہے، اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی، اور ریل اسٹیٹ میں اربوں کھربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائمنٹ، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، کچھ نہیں، صرف فیوچر میں، مستقبل میں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کے منافع کمائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے، اور دوسری طرف سیلڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اور دوسری طرف اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام شاہانہ اخراجات وہ بڑے آرام سے استنبول میں اور دوسری جگہوں پر شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 2 تولہ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سنگل ڈش کھانا کھلانے کے لیے براتیوں کو، وہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا، جب تک اس کو ہم کم نہیں کریں گے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت نہیں بن سکتی، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا، اور وہ لاکھوں روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی، وہ اپنی قبروں میں ان کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اس بات کا اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے زرعی پیداوار کے لیے بے پناہ ہم نے کاوشیں کرنی ہیں، آئی ٹی کی برآمدات کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس مئی کے مہینے میں ہمارے جو عظیم پاکستانی جو ملک سے باہر 3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان بھجوائی ہیں، تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ان کو پاکستان کی اس حکومت کے اوپر اعتبار ہے، اور ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں حالات بہتر ہوں گے اور ملک پاکستان عظیم بنے گا۔ اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں نے ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے، جو پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، یتیموں غریبوں کے لیے جو انتہائی قابل بچے اور بچیاں تھیں، مگر ان کے والدین کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے جس سے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے، ہم نے پنجاب میں 20 ارب روپے کے وظائف ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو دیے تھے۔ آج اس کو ہم نے پاکستان انڈومنٹ فنڈ بنا دیا ہے، وہ قائم ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، جو ماضی میں جو فاٹا تھا، اب جو ضم ہو گیا ہے کے پی میں، وہاں پہ ان کے بچوں اور بچیوں کو، بلوچستان کے دور دراز غریب علاقوں کے بچوں اور بچیوں کو، ان کو انشاءاللہ یہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اگلے 5 سال کا جو ایجنڈا ہے اور جو مشن ہے، اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس کی بعض اشاریے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ادارے جو اس ملک کے لیے اربوں روپے کے، کئی 100 ارب روپے کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کو پرائیویٹائز کر کے، یعنی ان کو بیچ کر ہم وہ رقوم وصول کریں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف اس طرح پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی،
بلکہ ایسے منصوبے جہاں پر وسائل دستیاب نہیں مگر وہ منصوبے پاکستان کی ترقی کے اندر بہت بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح داسو ڈیم ہے، جس طرح دیا میر بھاشا ڈیم ہے، جس طرح پورے ملک کے اندر آئی ٹی کا جال بچھانا، معدنیات ہیں. ہم ان تمام ایسے منصوبوں کو جہاں پر ہر سال کئی سو ارب روپے ڈوب جاتے ہیں، ان کو ہم بھیج کر انشاءاللہ وسائل حاصل کریں گے، اور ایسے منصوبوں کے اوپر جہاں پر پاکستان کی ترقی کا انحصار ہے ان کو انشاءاللہ ان منصوبوں کو ہم فروغ دیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی طرف سے خلوصی دل سے جہاں جہاں اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے اس کو ہم وہاں پر اخراجات بچائیں گے، اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی، کاروبار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا وہ رول یکسر تبدیل کر لے گی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے نجی شعبے میں، تجارت کو نجی شعبے میں فروغ دینے کے لیے. انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کی مدد کرے گی، جو کہ کسی بھی ایک جاندار حکومت کا کام ہوتا ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر زراعت، صنعت، ترقی، تجارت کو آگے لے کر چلے، اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان. تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں. مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں جن میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے، یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے. مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی.